تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کثرت. ہمارے مشائخ یہی سبق دیتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ 2 حصوں میں کرو. ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں. اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 15 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ. ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ. جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے نا صبح و شام، تو دل کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے. آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھیں آج کل تو چھوٹے بڑے بہت لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون. اس کی بیٹری ہوتی ہے. اب اگر سارا دن اس پر باتیں کرتے رہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے. اس کو پھر چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ چارجر سے نہیں لگائیں گے تو بیٹری اتنی فلیٹ ہو جائے گی کہ بات ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، پھر آن ہی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، کام کاروبار بیوی بچے دوست احباب. ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. ہمیں چاہیے صبح و شام اس کو چارجر کے ساتھ لگائیں. یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے، حقیقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس ہم دل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. ادھر سے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور وہ دل کی بیٹری کو دوبارہ چارج کر دیتی ہے. اس لیے صبح و شام کا ذکر بہت ضروری. یہ پہلا سبب. دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن. آدمی کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرے. بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ. کوئی دن زندگی کا اللہ تعالی کی یاد کے بغیر نہ گزرے، تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے. ہمارے ان لاز کے ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی. میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سوات میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا. فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ایئرز گزر چکے ہیں، ان 43 سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہوا. جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام اعمال لے کر جائیں گے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے ہیں. اب دیکھو 43 سال، سردی بھی گرمی بھی صحت بھی بیماری بھی دیس بھی پردیس بھی خوشی بھی غمی بھی 100 عوارض ہوتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں نے 1 پارے کی تلاوت پکی کر. چنانچہ عبداللہ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسولہ. جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں.